نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت جل وکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے صفحہ نمبر 16 سے۔ ملاحظہ کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 8 مدات۔ مد کا لفظی معنی پھیلانا، کھینچنا، لمبا کرنا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں یہ کام بڑی شد و مد کے ساتھ کیا، یعنی کھینچا تانی کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ۔ تجوید میں اس سے مراد وہ حروف ہیں جن کو لمبا کیا جاتا ہے۔ مد کی کئی اقسام ہیں، ان کی تفصیل کے لیے کتب تجوید کا مطالعہ کریں، چونکہ ان کی اقسام کئی ہیں اور ساری اقسام کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں قبل ازیں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان مدوں میں اگر مد اصلی کو ملحوظ خاطر رکھ لیا جائے تو معنی میں تبدیلی نہیں آتی، بصورت دیگر معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بنیادی طور پر حروف مدہ 3 ہیں، الف و یا۔ ان کی تفصیل کو یوں ہے: نمبر 1 الف مدہ، الف پر کوئی حرکت نہ ہو، الف کے بعد بھی کوئی جزم یا تشدید نہ ہو، الف کے شروع میں زبر ہو تو ایسی صورت میں اس کی آواز 2 حرکت یعنی مد اصلی کے برابر ہوگی، جس طرح کتاب۔ الف کے بعد جزم آ جائے یا شد آ جائے پھر الف نہیں پڑھا جاتا۔ الف کے بعد جزم یا شد آ جائے تو الف نہیں پڑھا جاتا، جس طرح انشاءاللہ تعالی آپ آئندہ امثلہ میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ الف کے پہلے اگر کوئی پیش یا زیر نہیں آتی، الف سے پہلے پیش نہیں آتی، الف سے پہلے اگر آئے تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ زبر ما قبل ہو، الف کے بعد کوئی بھی شد یا جزم نہ ہو تو تب الف کو پڑھا جائے گا، اور پھر الف الحروف مدہ میں ہوگا، یعنی الف مد کیا جائے گا، اس کی آواز 2 حرکت کے برابر ہوگی، جس طرح کتاب لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2 واو ساکن سے قبل واو کی اصلی حرکت یعنی پیش ہو تو واو کی مقدار آواز مد اصلی کے برابر ہوگی، یعنی جس طرح غفور۔ یا ساکن سے قبل اس کی اصلی حرکت ہو تو مقدار آواز مد اصلی کے برابر ہوگی، جس طرح ابراہیم۔ ضروری وضاحت: مد اصلی کو نظر انداز کرنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، بعض اوقات معنی اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ کفر تک لازم آ جاتے ہیں۔ اس میں شدید احتیاط ہے۔ اس کے سوا باقی مد فروعی ہیں، یعنی وہ شاخیں ہیں، اصل نہیں ہیں، فروع ہیں، شاخ ہیں۔ ان کی 6 اقسام ہیں، اختصاراً ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مد متصل، ایک ہی کلمہ میں حروف مدہ اور حمزہ آ جائیں تو اسے مد متصل یعنی ملی ہوئی مد کہتے ہیں۔ مثلا ملائکتی، ملائکتی ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے، اسی میں لام کے بعد الف ہے، آگے حمزہ ہے، ملائکتی، یہ مد متصل کہلوائے گی۔ اس کی علامت لکھا ہوا ہے، کیسی ہوتی مقدار آواز 4 الف یعنی مد اصلی کے 4 مد اصلی کے برابر ہوتی ہیں، یعنی اس کو 4 الف کے برابر یا 4 مد اصلی کے برابر لمبا کیا جا سکتا ہے۔ مد منفصل، اگر حروف مدہ الگ کلمہ میں ہو اور حمزہ دوسری کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، یعنی فاصلے والی مد، جس طرح فی انفسہم، فی الگ ہے، انفسہم الگ ہے، ملائکہ ایک ہی ہے، ملا الگ نہیں ہے، ایکا الگ نہیں ہے، یعنی وہ 2 ٹکڑے ہیں، اس کے بن جاتے ہیں۔ ملائکتی وہ ایک ہے، فی انفسہم، فی الگ ہے، انفسہم الگ ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ جو لکھی ہے، یہ علامت اس کی درست نہیں ہے، اس کی علامت دوسری طرح کی ہوتی ہے، جس طرح آپ آگے پڑھیں گے تو علامات آئیں گی، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کی مقدار آواز بھی 4 الف کے برابر ہوتی ہے، دونوں کی مقدار آواز برابر ہیں،
لیکن پہلی کی زیادہ کی جا سکتی ہے اور دوسرے کی کم بھی۔ یاد رہے کہ اگر الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو الف مکسورہ ہو جاتا ہے، یعنی حمزہ بن جاتے ہیں۔ مد منفصل میں عموماً الف مکسورہ ہی دوسرے کلمہ میں آتا ہے، یعنی جو الف مکسورہ حمزہ الف پر زبر زیر پیش آ جائے، الف پر زبر عموماً دوسرے کلمہ میں ہوتی ہے مد منفصل میں، جس طرح انشاءاللہ تعالی جب آپ مشق کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ مد لازم اگر حروف مدہ کے بعد جزم یا شد آ جائیں اس سے مد لازم کہتے ہیں، جس طرح وَلَضَّالِّينَ، اس پہ شد آ گئی ہے لام پر بھی، اس بنا پر اس کو اس طرح پڑھتے ضاد پر بھی اور لام پر بھی، وَلَضَّالِّينَ، اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ مد عارض وقفی یعنی عارضی مد جو وقف کی وجہ سے آئے، اگر کسی حروف مدہ کے بعد عارضی وقف ساکن ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں، جس طرح مفلحون، اصل تھا مفلحون، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے مفلحون، ہو کو اتنا ہی لمبا کریں گے، واو کو واو مدہ کو جتنا مد اصلی ہوتی ہے مفلحون، لیکن اگر رکنا ہوگا تو پھر مفلحون، اس کو 4 الف کے برابر لمبا کیا جا سکتا ہے، یعنی یوں مدیں ہیں۔ اب آپ ذرا مشق کر لیجئے گا۔ کتابن پڑھیے، دیکھیے کتابن، کتابن پڑھیں گے تو کتابن پڑھیں گے تو غلط ہے، اس جگہ تا کو لمبا کیا جائے گا۔ کتابن مالکی، دیکھیے اگر الف ہم گرا دیتے نہ، ہاں الف گرا دیتے کہ پڑھ بن جائے گا مالکی، لفظ کیا ہے مالکی۔ حافظ، قدیر، بشیر، کریم، رسول، غفور، شکور۔ اب دیکھیے آگے مد ہیں، قد جاءکم، میں اس سے بھی زیادہ آسان بات آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں مگر غور نہیں ہوا ہوگا۔ جاء، ہم اس یہ کیا ہے بھلا؟ حمزہ، کیا ہے حمزہ، کیا ہے حمزہ۔ جہاں مد اصلی کے بعد حمزہ آئے گا وہاں مد متصل کون سی آئے گی؟ مد بڑی مد، لیکن اس کو اگر آپ اتنا رٹا نہ بھی لگائیں تو اس کی مقدار آواز 4 الف کے برابر ہے، مد منفصل کی آواز بھی 4 الف کے برابر ہے، صرف نام میں فرق آئے گا کہ مد متصل کون سی ہے، مد منفصل کون سی ہے، حکم دونوں کا ایک ہے، دونوں کی مقدار آواز 4 الف کے برابر ہوگی۔ پڑھیے قد جاءکم شفاء اولئک والسماء سیء وضوء قروء سوءا۔ یہ تھی مد متصل، ایک ہی کلمہ میں حروف مدہ بھی ہیں اور حمزہ بھی۔ اب دیکھیں بما انزل، دیکھیں بما الگ ہے، انزل الگ ہے، یہ الف آ گیا ہے الف مکسورہ، یہاں مد منفصل ہے، حکم دونوں کا ایک ہے۔ بما انزل، اس کی جو علامت ہوتی ہے یہ میم کے اوپر لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری کی علامت اور ہے، مد متصل کی اس کی علامت میں فرق ہے۔ الا انہم الحاقۃ، الحاقۃ صاف نہیں ہے، کا پر شد ہے، ہا کو شد کے ساتھ ملانا بھی ہے۔ الحاق،
तवक्कुअतु वस्साफ़ाति फ़ी अनफुसिकुम फ़ी अमवालिहिम क़ालू अनुमिनु अतुहाज्जूनी। देखिए हाजूनी पढ़ेंगे तो नून का शद ख़त्म हो जाएगा। नून के ऊपर शद है, जीम को शद के साथ भी मिलाना है। अतुहाज्जूनी। जून नून कोई पढ़िए, उसके बाद नहीं। अतुहाज्जूनी। वलद्दाल्लीन। वर्क पलटिए। कायदा नंबर 9, ये आ गया हरूफ लीन। हरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। कौन कौन से हैं? वाव और या। जब ये दोनों साकिन हो, इनसे पहले ज़बर हो, तो इन्हें लीन कहते हैं। हरूफ लीन को हरूफ मद्दा की तरह नहीं खींचें, ये हरूफ नरमी के साथ अदा होते हैं, इनमें सख्ती और झटका ना होने पाए। हरूफ लीन को भी मारूफ पढ़ेंगे, उर्दू तरीक़ा पर मजूल ना पढ़ेंगे। हरूफ लीन में मद होने का सबब सिर्फ एक है कि वो सुकून हो, चाहे सुकून आर्जी हो या लाजमी। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। बा के बाद वाव है, ऐसे है ना, बा पर ज़बर है, बा पर, और वाव पर जज़म है। वाव पर क्या है? वाव और या और अलिफ हरूफ मद्दा हैं। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दे असली बन जाते हैं। अलिफ की ये अलामत ज़बर अगर या वाव से पहले आ जाए तो लीन हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे बऊ। क्या पढ़ेंगे? बऊ पढ़िए। हम इसको बौ नहीं पढ़ेंगे, बऊ। आगे बई, इसको बै नहीं पढ़ेंगे। बै मजहूल है, बई ये मारूफ है। बो मजहूल है, बऊ मारूफ है। तऊ, तई, सौ, सई, जौ, जई। इसी तरह ये पूरे की पूरी मश्क है। यानी अब आप खुद पढ़ें, थोड़ा सा मेरे पढ़ाए बगैर पढ़ के देखें। पढ़ें। जी, रौ, रई, औ, आई, गौ, गई, इस तरह पढ़ना है। गौ गै नहीं पढ़ना है। गौ, गई, फौ, फई, कौ, कई, कौ, कई, लौ, लई, अला हाज़िल क़ियास। बात की समझ आ गई ना? इसको क्या कहते हैं? लीन। अब अगला सबक देखिए, सफ़ा नंबर 19, कायदा नंबर 10, नून साकिन और तनवीन के अहकाम। इन नून साकिन उस नून को कहते हैं जिस नून पर जज़म हो। जिस नून पर जो हुरूफ जज़म वाले हैं उनको क्या कहते हैं? साकिन। जो हुरूफ जज़म वाले हैं उनको क्या कहते हैं? हुरूफ साकिन। जिनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए वो मुतहर्रिक, वो क्या बन गए?
متحرک ساکن وہ حرف ہوتا ہے جس پر جزم آئے، تو جب نون پر جزم آ جائے گی نون کیا بن جائے گا؟ ساکن۔ کیا بن جائے گا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ سمجھنا آئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ سوال کریں، آپ پوچھیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر دو زبر، دو زیر، دو پیش کسی بھی حرف پر آ جائیں تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ کیا؟ تنوین۔ تنوین اور نون ساکن دونوں کی آواز بعین ہی ایک ہوتی ہے، پڑھنے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ سننے والا نہیں جانتا کہ نون ساکن پڑھا ہے یا تنوین پڑھا ہے، لیکن لکھنے میں نون ساکن کی شکل اور ہے، تنوین کی شکل اور ہے۔ اس کے کچھ قاعدے ہیں، ملاحظہ کیجئے گا۔ قبل ازیں آپ قاعدہ نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کسے کہتے ہیں۔ اب اس کے احکامات، نون ساکن یا تنوین کے کتنے احکامات ہیں؟ 4۔ کتنے ہیں؟ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، پہلا کیا ہے؟ دوسرا اخفاء، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 ادغام۔ یہ 4 اس کے قانون ہیں، 4 اس کے اصول ہیں پڑھنے کے۔ اظہار، اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائیں تو نون تنوین یا نون ساکن کو اظہار کریں گے، مقدار آواز ایک حرکت کے برابر ہوگی، جس طرح انعمتا۔ کیا بنا؟ اب غور کیجئے، ان نون کون سا ہے؟ ساکن۔ کون سا ہے نون؟ یہ ساکن۔ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ گیا؟ عین۔ کون سا حرف ہے؟ عین۔ عین ہے حروف حلقی میں سے، عین ہے حروف حلقی میں سے، اس لیے اب نون کو یوں لمبا نہیں کریں گے، یوں لمبا نہیں کریں گے، اس کو ایک حرکت کے برابر ہی لمبا کریں گے۔ اس عمل کو اظہار کہتے ہیں۔ مثلا پڑھیں گے انعمتا، انعمتا، اس کو انعمتا پڑھنا غلط ہوگا، اس کو ہم انعمتا نہیں پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ انعمتا۔ آگے دیکھیے اخفاء، یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی با، لام اور را، ان کے سوا کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون کی آواز غنہ کے ساتھ 2 حرکت کے برابر لمبی ہوگی، یعنی جس طرح انزل، پڑھیے انزل انعمتا۔ دیکھیے انعمتا میں ہم نے نون کو ایک حرکت کے برابر رکھا، انزل میں ہم نے اس کو 2 حرکت بلکہ اس سے بھی لمبا کر دیا، کیونکہ نون کے بعد کون سا حرف ہے؟ زا، اور زا حروف حرکی میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کر لیا انزل۔ اور تیسرا قانون کیا ہے؟ اقلاب۔ کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹا دینا۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ الٹا دینا، انقلاب لانا، ہے نا؟ اور استعمال کرتے ہیں میں انقلاب لے کے آؤں گا، یعنی میں پلٹا دوں گا موجودہ معاملات کو۔ قلب الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے دل، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو یہ قلاب یعنی بدلا دینا، اس کا معنی ہے پلٹنا یا الٹنا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائیں تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل دیں گے۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ اگر با آ جائیں تو ایسی صورت پہ کیا ہوگا؟ اس نون کو میم سے بدل دیں گے، ان نون کی جگہ میم پڑھیں گے، مثلا میم بعدی، اصل لکھا کیا ہے؟ من بعد۔ کیا لکھا ہے؟ من بعد، من بعد، لیکن ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ من بعد۔ کیا بن جائے گا؟ من بعد۔ بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی سمجھ یا نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ چوتھا جو اس کا اصول اور قاعدہ وہ کیا ہے؟ ادغام۔ اس کا معنی ڈھانپنا، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا یا ملا دینا۔ اصطلاح تجوید میں
ساکن حرف کو متحرک کے ساتھ ملا دینے کو ادغام کہتے ہیں۔ مزید قواعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے۔ اب آپ مشق کر لیجئے، میں وہیں بھی کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ینعونا، یہ نون ساکن اور حمزہ یہ یعنی ایک ہی کلمہ میں آ گئے ہیں، یہاں نون کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ ینعونا یوں نہیں پڑھا جائے گا، پڑھیے ینعونا منہم۔ دیکھیے نون کے بعد کون سا حرف آ گیا؟ کون سا آ گیا؟ ہاں آ گیا، حروف ہلکی میں ہے۔ اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ اب یوں میں پڑھتا ہوں، بتائیے غلط میں نے پڑھا ہے کہ صحیح پڑھا؟ منہم، بتائیے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر پڑھیے منہم انعم اللہ ینحتون من غفر من خبیر عذاب علیم بشیر ہادی۔ میں پڑھتا ہوں، بتائیے صحیح پڑھا میں نے کہ غلط؟ رجل علیم، غلط پڑھا میں نے۔ کیا غلطی کی ہے؟ تنوین کو میں نے لمبا کر دیا، حالانکہ اس کے بعد کیا تھا؟ عین۔ کیا تھا؟ حرف عین، اس پہ اظہار چاہیے تھا، اخفا نہیں چاہیے تھا۔ آگے دیکھیے علیم حکیم رب غفور نخل خاویہ۔ اب دیکھیے اخفا کی مثالیں، انتم، اب ہم اس کو انتم نہیں پڑھیں گے جس طرح انعمتا پڑھا تھا۔ انتم انزل من دونکم انفسکم من کتاب اللہ انعمت من بعد۔ دیکھیے نون کو میم سے بدل دیا، من بعد من بین علیم بما غرفۃ بیدہ قدم بعد نفس بما۔ یعنی یہ تھے نون ساکن اور تنوین کے 4 اصول اور قاعدے تلاوت میں۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کھڑے ہو کر سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا پڑھایا، کیا سمجھایا، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں وہ دوبارہ سمجھا دوں گا، دوبارہ پڑھا دوں گا، رپیٹ کر دوں گا، مجھے کوئی دقت نہیں۔ آپ کو صحیح پتہ چلنا چاہیے۔ کیا آپ کو صحیح پتہ چل گیا؟ کوئی دقت تو نہیں ہے؟ پھر اگلی مشق بھی پڑھ لیجئے، تھوڑا وقت ہے۔ تشدید کیا ہے بلا؟ اسی سے لفظ شدت ہے، اسی سے تشدد ہے، یہی تشدید ہے، اسی سے لفظ شد ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے سختی کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ فلاں نے فلاں پر تشدد کیا، یعنی سختی کی اس سے اس پر۔ تشدید سختی کسے ہے؟ تو اب دیکھیے تشدید کے معنی سختی کے ہیں۔ اردو میں یہ لفظ شد، شدید، تشدد وغیرہ کے لیے عام مستعمل ہے۔ تجوید میں اس سے مراد وہ حروف و الفاظ ہیں جن کے پڑھنے میں قدر شدت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی علامت یہ 3 دندنانے، یہ 3 ڈنڈے سے دندنانے ہیں جس حروف پر یہ علامت اسے مشدد کہتے ہیں، اور تشدید کو عرف عام میں شد بھی کہتے ہیں۔ یہ عموماً 2 حرف ہوتے ہیں جن میں پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ اصول کے مطابق ساکن کو متحرک میں مدغم کر دیا جاتا ہے، ایسی صورت میں پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ شد بن جاتی ہے۔ مثلا
اب با کیا بنا؟ اب با پڑھیے، اب با، یہ با ساکن ہے نا، اس کے بعد پھر با، اب پہلی با کیا ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب، 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 با ساکن ہے نا، با پر جزم ہے نا، کیا ہے؟ با پر جزم ہے، آگے پھر با لے آئیں، اس کے اوپر زبر دے دیں، اب کیا پڑھیں گے؟ اب با، کیا بنے گا؟ اب با، اب با، لیکن جب یوں ہو جائے گا پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے تو ساکن میں کو متحرک میں داخل کر دیں گے، مدغم کر دیں گے، پھر کیا بن جائے گا؟ ابا، ابا، اوا، واو اور با میں فرق رکھنا ہے آپ نے، ابا، 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 با، بی، بو، اوا، ایوا، اوا، اسا، اتا، اتا، اسا، 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 اصا، اتا، 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 اصا، اتا، اتا، احا، 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 اہا، 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 اوا، لال، اوا، 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 اصا، اضا، ضاد ہے، اضا، 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 اما، 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 انا، 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 اقوا، 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 اکا، 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 ان اللہ مدثر یزکا ایام امت سیارت مذکر صدق سلم مزمل والتین احط بسطت قالت طائفۃ نخلقکم من اللہ۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ نے تشریح کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ لیا، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جب آپ مزید پریکٹس کریں گے تو وہاں آپ کو زیادہ سمجھا دیا جائے گا، زیادہ پڑھا دیا جائے گا۔ اب آپ کے سبق کا دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم سے کل آپ نے کو سماعت کیا تھا کہ ایک حدیث ہوتی ہے، ایک سنت ہوتی ہے۔ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ حدیث کے لیے آپ نے یہ سنا تھا کہ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے جو قول، فعل یا حضور کے حضور، تقریر، ان سب چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور نے کوئی ارشاد فرمایا ہو زبان مصطفیٰ کریم سے، جو بھی جملہ نکلا 23 برس میں، خواہ وہ گفتگو آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کی، ہماری ماؤں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ فرمائی، یا وہ گفتگو کبھی صحابہ کے پاس تشریف فرما ہوتے ہوئے کسی بھی محفل میں گفتگو فرمائی، وہ احکامات کی گفتگو ہو یا کوئی بھی بات ہو، ہر ایک کو لفظ حدیث ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کی زبان وہی ترجمان سے
جو نکلا سو حق نکلا، جو بھی آپ نے فرمایا وہ حق فرمایا، سچ فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوتے، رسول رحمت جو ارشاد فرماتے وہ لکھتے چلے جاتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھیوں نے انہیں یہ احساس دلایا کہ عبداللہ تو صحیح نہیں کرتا، رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، بعض اوقات خوشی میں ہوتے ہیں، کئی مرتبہ غمی میں ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جو رسول مرشد رحمت عالم اپنے صحابہ سے مزاح بھی فرماتے ہیں، کئی باتیں کر دی جاتی ہیں، ساری باتیں شائع ہونے کے لائق نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ نجی محفل میں بیٹھا گفتگو کرتا ہے تو بے پرواہ ہوتا ہے، وہ کبھی کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے جس کو شائع کرنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو شائع نہ کیا جائے۔ تو تم حضور کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو، حرف نہیں لفظ، حرف الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جس طرح با یہ کیا ہے؟ حرف ہے، بسم اللہ یہ لفظ ہے، کلمہ ہے، تو تم نکلنے والے ہر حرف کو لکھ لیتے ہو، یہ درست نہیں کرتے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم کوئی ایسی بات شائع کر دو جس کو حضور شائع نہ کروانا چاہتے ہو، جس کو حضور شائع نہ کروانا چاہتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ میں نجی محفل میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں کہ میں دوستوں کے پاس بیٹھا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھا، اپنے احباب کے پاس، اپنے قبیلے کے افراد کے پاس بیٹھا ہوں، تو میں کہوں میں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا، اس سے مجھے الٹے ہاتھ سے پانی پکڑانے کی کوشش کی، میں نے اس کو ڈانٹ دیا، میں نے کہا دائیں ہاتھ سے پانی پکڑا، پھر اس سے مجھے دائیں ہاتھ سے پانی پکڑا دیا۔ میں نے مثال ایک دی ہے آپ کو۔ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جی شاہ جی نے یہ بتایا، تو میں آپ کو کہوں گا تو نے میرے گھر کی بات باہر کیوں بتائی؟ میں ویسے سرسی طور پر میں نے بات کی کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ دانے ہاتھ سے مجھے پانی پکڑاتی ہے، لیکن ایک دن بائیں ہاتھ سے پکڑا ہے، میں نے ڈانٹ دیا۔ تو نے یہ کیوں لوگوں کو بتایا کہ شاہ جی نے معمولی سی بات پر اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا، پانی نہیں پکڑایا تھا، الٹے ہاتھ سے کیوں پکڑایا؟ یہ کوئی بات بتانے کی تھی؟ میں اس کو ناراض ہو جاؤں گا کہ تو نے میرے گھر کی بات کو باہر کیوں لیک کیا ہے، کیوں بتایا ہے، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تو بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو آدمی نجی محفل میں بیٹھا کر لیتا ہے، لیکن وہ باتوں کو یوں شائع نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ نے ان کو یہی کہا کہ تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو، تو ساری باتیں تو شائع ہونے کے قابل نہیں ہوا کرتی، یوں نہ کیا کرو۔ کوئی بات شائع ہونے کے قابل ہو تو حضور خود کہہ دیا کریں گے یہ لکھ لیں، حضور اجازت دیں تو لکھا کرو، وگرنہ نہ لکھا کرو۔ عبداللہ نے لکھنا بند کر دیا، حضرت عبداللہ نے لکھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کی بات کر رہا ہوں، لکھنا بند کر دیا۔ اگلے دن جو آئے تو ان کے پاس لکھنے کا سامان نہیں تھا، وہ قلم دوات اور لکھنے کی چیزیں نہیں تھی۔ اس زمانہ میں کاغذ اتنا نہیں پایا جاتا تھا، لوگ چمڑے پر، ہڈیوں پر یا ایسی چیزوں پہ لکھا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ فرمائیں گے عبداللہ تیرا لکھنے کا سامان کدھر گیا؟ یعنی روزانہ تو لکھنے کا سامان لے کے آتا تھا، آج نہیں لے کے، کدھر گیا؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے یاروں نے، میرے دوستوں نے مجھے احساس دلایا کہ ہر بات لکھی جانے کے لائق نہیں ہوا کرتی، ہر بات لکھا نہ کر، تو یا رسول اللہ میں نے لکھنا بند کر دیا۔ میرے کریم آقا ناراض ہوئے اور غصہ کے انداز میں فرمایا کہ اکتب لکھ لیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، وہ اشارہ الی فمہ، حضور نے اپنی انگلی کے ساتھ اپنے منہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا سن لے، لکھ لے، والذی نفس بیدہ لا یخرج منہ الا حق، مجھے قسم اس اللہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق سے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی نکلا ہے، جب بھی نکلا ہے، جس قدر بھی نکلا ہے، وہ حق ہی نکلا ہے، یعنی ہمیشہ حق ہی نکلا ہے۔ میرے کریم آقا نے اپنے اہل خانہ کے پاس، میں یہ کہوں گا کہ کائنات ہستی میں باوقار یہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی ازواج مطہرہ سے یہ فرما دیا تھا، میں بھی اپنی بیوی کو یہ کہوں گا کہ میری باتیں باہر کسی کو نہ بتانا، آپ بھی ایسے ہی کہیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ اپنی بیوی کی پوشیدہ باتیں باہر نہ بتاؤ، بیوی خاوند کی باتیں باہر نہ کرے، جن کو کرنا درست نہیں ہے۔
جو جائز اور صحیح باتیں ہوں، تعریف ہو، اس کی عظمت کی دلیل وہ تو کر سکتی ہیں، یعنی وہ باتیں جو نہ کرنی چاہیے۔ واحد ذات میرے نبی کی ذات ہے جنہوں نے ازواج مطہرہ سے یہ حکم دے دیا تھا جو تم مجھ کو تنہائی میں کرتے ہوئے دیکھو علل اعلان بتا دیا کرو، کیونکہ میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر کرتا ہی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ تو زبان مصطفیٰ کریم سے نکلنے والا ہر حرف حدیث کہلوائے گا، زبان مصطفیٰ کریم سے نکلنے والا ہر حرف حدیث کہلوائے گا۔ اب وہ حدیث ہمارے لیے قانون ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک جدا بات ہے۔ وہ حدیث اگر قانون بنے تو اس کو سنت کہیں گے، قانون نہ بنے تو وہ سنت نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ وہ بچہ جو ضائع ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور یہ بھی ثابت ہے کہ نماز جنازہ نہ پڑھو۔ یہ بھی ثابت ہے کہ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ جب تم چت لیٹے ہوئے ہو تو ایک پاؤں دوسرے پاؤں پہ نہ رکھو، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ نہ رکھو، حضور نے منع فرمایا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ میرے نبی مسجد میں آرام فرماتے، چت لیٹے ہوئے تھے، آپ نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا حالت حرام میں نہ نکاح کرو، نہ کرواؤ، نہ منگنی کرو۔ یہ بھی ثابت ہے کہ سیدہ میمونہ کے ساتھ نکاح حضور نے حالت حرام میں فرمایا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ ثابت ہیں، حدیث سے ثابت تو ہوگا، مگر ہمارے لیے قانون کیا نبی نے بنایا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ جو قانون بنایا ہے ہمیں اس قانون پر عمل کرنا ہوگا، اور یہی سنت ہے۔ کیا بنا؟ قانون پر عمل کرنا ہوگا، یہی سنت ہے۔ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، کیا بنا؟ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، لیکن ہر سنت قابل عمل ہے۔ سنت اس آئین اور قانون کو کہا جائے گا جو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے وہ قانون بنا دیا۔ میں قبل ازیں بھی بیان کر چکا ہوں، دہرا رہا ہوں۔ حدیث سے فعلی سے ثابت ہے کہ میرے نبی نے 9، 11 یا ان سے زیادہ شادیاں فرمائیں، ثابت ہے نا، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، حضور کا یہ اس انداز سے کہنا انا رسول اللہ، کیا بلا انا، حضور کیا فرماتے تھے؟ انا رسول اللہ۔ کیا فرماتے؟ انا، کیا معنی بنتا ہے؟ میں اللہ کا، یہ جملہ میں کہوں آپ کہیں کافر ہو جائیں گے؟ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں حضور کا کہنا؟ یہ حضور کہہ سکتے ہیں، حدیث سے تو ثابت ہے، مگر یہ سنت ہے، یہ ہمارے لیے قانون نہیں ہے۔ ہمارے لیے قانون یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، ہم انا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ہر وہ حدیث جو زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے ہم اس کو بعین ہی نہیں اپنائیں گے، دیکھیں گے اس میں سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ سنت کا لفظی معنی جو ہوتے ہیں وہ آئین، قانون اور طریقہ بھی ہوتے ہیں۔ سنن ہو تو معنی دانت ہوتے ہیں، سنتن کئی دفعہ معنی سال ہوتا ہے، جس طرح فلاں سن ہے۔ السنت چہرے کو بھی کہتے ہیں۔ رب کائنات جل حکیم نے قرآن مجید فرقان مجید میں اس لفظ کو متعدد مرتبہ استعمال فرمایا۔ مثلا رب کریم فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، تو اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وضع فرما رکھا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو، حضرت حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، مگر اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے انسان کو پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ زبان کو قوت
گویائی عطا فرمائی، زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی، ہاتھ کو بولنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، پاؤں کو بولنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، گھٹنے کو ران کو بولنے کی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ مگر قیامت کے دن ہاتھ بھی بولیں گے، گھٹنا بھی بولے گا، ٹانگ بھی بولے گی، ران بھی بولے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آگے ہوگی نا؟ آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے آنکھوں کو دیکھنے والا بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ پتھر نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، پتھر کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، مگر حجر اسود دیکھ لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ قدرت اور سنت میں کیا فرق ہے، کہ اللہ رب العزت جل و حکیم کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وضع فرمایا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے، کبھی اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، عموماً اپنی سنت اپنے طریقے کا اظہار فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو، اللہ تعالیٰ کے طریقے کو تم بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ پہلی قوموں پہ گزر چکا ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ گھوم پھر کر زمین میں دیکھو ان لوگوں کا حشر کیا ہوا تھا جنہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی تھی۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیا بنا؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا یوں کر کے فرما دیتے ہیں۔ میں اس کو مزید، ویسے تو آپ سمجھ گئے ہیں، مزید آسان کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو گولی مار دے، کسی کو معاذ اللہ تعالیٰ کو دہشت گرد گولی مار دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک ایمان والا کافر کو قتل کر دے، تو اللہ کی سنت کیا ہے کہ جس کی گردن اتر جائے اس پر موت کو وارد کر دے، جس کی گردن اتر جائے اس پہ موت کو، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ ایسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا ایسے کرے گا، اور قیامت کے قریب دجال لعین ایک ایمان والے کو شہید کرے گا، رب کائنات اسے پھر زندگی عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو روٹین و سنت ہے نا، وہ وہی ہے جس پر آج عمل ہو رہا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی سنت اسی طرح جاری و ساری ہے۔ سنت کے مقابلہ میں بدعت ہوتی ہے، سنت کے مقابلہ میں کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت کا لفظی معنی ہوتا ہے نئی شے، بدعت کا لفظی معنی کیا ہے؟ نئی شے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ شے جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بالکل نئے بنایا۔ پہلے کائنات ہستی میں نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا۔ رب ذوالجلال نے بغیر کسی نقشہ کے، بغیر کسی مثال کے زمین کو بھی تخلیق فرما دیا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آسمان کو بھی تخلیق فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس کی نسبت رب کائنات کی جانب ہوگی تو معنی یہ ہوگا کہ وہ شے کہ جس کی مثل بھی پہلے موجود نہیں تھی، اللہ نے وہ چیز بنا دی۔ جب اس کی نسبت بندے کی جانب ہوگی تو ایسی صورت میں رب کائنات جل حکیم کی طرح یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی مثال پہلے کائنات میں موجود نہیں تھی، اس سے بنا دی، نہیں، بندہ محتاج ہے مادے کا، اور جب بندے کی جانب اس کی نسبت کی جائے گی تو ساری نئی ایجادات ہو جائیں گی۔ مثلا یہ مائکروفون جب تک ایجاد نہ ہوا تھا، جب تک مائکروفون ایجاد نہ ہوا تھا اس وقت تک مائکروفون کی مثال موجود ہے، مگر مادہ، یہ میٹل، وہ چیزیں ساری کی ساری جو اس کے اندر ہیں وہ تو موجود تھی نا، یعنی جس سے بھی بنی ہے، جو بھی چیز بنی ہے۔ میں شاید آپ میری بات نہیں سمجھ سکے ہوں گے، میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں۔ یہ مسجد بنی، مسجد کے بنانے میں جو میٹیریل استعمال ہوا
مسجد تو پہلے نہیں تھی مگر میٹیریل کا خام شکل میں تھا، مثلا اینٹ بھٹے میں تیار ہوئی مگر مٹی تو پہلے سے موجود ہے کہ نہیں؟ سیمنٹ تو فیکٹری میں تیار ہوا مگر جس پتھر سے سیمنٹ بنا وہ تو پہلے سے موجود ہے کہ نہیں؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مراد یہ کہ مادہ خواہ کسی بھی شکل میں ہو، بندہ اس مادے کو ترتیب دے کر چیز بناتا ہے، بندے کے لیے یہ بدعت ہے۔ بندے کی جانب جان نسبت کی جائے گی نا تو اس سے مراد وہ نئی ایجادات ہوگی جو چیز پہلے موجود نہ تھی پھر نئی بن کے آئی، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بدعت۔ کیا کہا جائے گا؟ پہلے یہ بلب نہیں تھے، یہ بن کے آئے، کسی نے ایجاد کیے۔ سپیکر نہیں تھا، کس نے ایجاد کیا۔ بجلی نہیں تھی، کس نے ایجاد کی۔ ان سب کو کیا کہا جائے گا؟ بدعت۔ کیا کہا جائے گا؟ نئی بنی ہوئی شے۔ کیا کہا جائے گا؟ نئی بنی ہوئی شے۔ پھر اس کی کئی اقسام گنی جائیں گی۔ ایک وہ کہ جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، جس طرح پہلے مساجد میں کارپیٹ نہیں بیچتے تھے، ہمارے گھروں میں کارپیٹ یوں نہیں ہوتے تھے، پھر بن گئے، پھر بچھا لیے گئے۔ ہمارے گھروں میں پنکھے نہیں ہوتے تھے، اے سی نہیں ہوتے تھے، بجلی ہی ایجاد نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے ایجاد ہونے کے بعد وہ دنیا میں استعمال کے لائق ہو گئے، قابل ہو گئے۔ ایک وہ ہے جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری وہ بدعت ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق کس طرح ہے؟ جس کا تعلق بتائیے، جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ دین کے ساتھ بھی تعلق دو طرح کا ہے، ایک واجبات و فرائض میں، ایک مستحبات میں۔ ایک کیا ہے؟ واجبات و فرائض میں، اور ایک کیا ہے؟ مستحبات میں۔ جو مستحبات میں ہے اس میں کمی بیشی کی بغیر کراہت کے اجازت ہے، بعض اوقات ثواب ہے۔ اب میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ بعض لوگ صرف یہ کہہ دیتے ہیں جو دین سے متعلق ہو وہ بدعت حرام ہے۔ میرے بھائی ساری نہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں اور بعض چیزیں لازم بھی ہیں، ان کو اپنانا بھی ضروری ہے، ناجائز نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ مستحب بطور مثال مسجد میں کارپیٹ بچھانا ثواب ہے کہ نہیں؟ حضور نے بچھائے تھے، پھر یہ بدعت ہوا کہ نہیں؟ مساجد میں پنکھے لگوانا، اے سی لگوانا، وضو خانے بنوانا، طہارت خانے بنوانا، بلکہ منع کیا گیا حدیث مبارکہ میں کہ مسجد کی دیوار کے قریب پیشاب و پخانہ نہ کرو، نمازیوں کو بدبو آئے گی۔ ہم نے تو فنائے مسجد میں، مسجد کے اندر، مسجد کے حصہ میں طہارت خانے بنا رکھے ہوتے ہیں، تو پھر یہ تو بدانے بدعت ہیں۔ نبی نے نہیں بنایا بلکہ منع فرمایا، ہم بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ اس زمانہ میں مسجد کے اندر وضو نہیں کیا جاتا تھا، وضو لوگ گھروں سے کر کے آتے تھے۔ مسجد میں ایسے انتظام نہیں تھے، ٹوٹیوں کے نہیں تھے، ٹیوب ویل نہیں لگے ہوئے تھے، کنویں نہیں کھودے ہوئے تھے۔ اگر کوئی تھا بھی تو وضو باہر کرتے تھے، مسجد میں لوگ وضو نہیں کرتے تھے۔ ہم نے احاطہ مسجد یعنی فنائے مسجد میں وضو خانے بنا رکھے ہیں، یہ بھی بدعت ہیں۔ یہ بھی ہم سپیکر میں اذان دیتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اذان تو مینارے پہ چڑھ کے دینا چاہیے، یہی سنت ہے، یعنی سنت صحابہ مراد ہے، نبی کی سنت نہیں، نبی کا حکم ہے۔ حضرت سیدنا بلال کو میرے کریم آقا نے حکم دیا تھا بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شفا کی ہمسائیگی میں ایک صحابی کا گھر تھا، اس کی چھت پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ تو چھت پر چڑھ کر اذان دینا کیا ہے؟ نبی کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، صحابہ کی سنت ہے، تو ہم کمرے کے اندر داخل ہو کر اذان دیتے ہیں۔ یہ پھر کیا بنا؟ بدعت ہو گئی نا، میں ہم کمرے میں کھڑی ہو کر اذان دیتے ہیں۔ سبب کیا ہے کہ مائکروفون کمرے میں ہوتے ہیں، سپیکر مینارے پہ بندے ہوئے ہوتے ہیں، ہم خود مینارے پہ نہیں چڑھتے، سپیکر چڑھا دیتے ہیں، اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، تو بدعت، مگر گناہ عبادت بھی ہے۔ اذان دینا عبادت ہے نا، ہے بھی عبادت، بدعت تو ہے مگر گناہ کیوں گناہ نہیں ہے؟ کہ مقصد پورا ہو رہا ہے، جو مقصد تھا،
یہ لوگوں تک آواز کا پہنچانا۔ مینارے پر چڑھ کر بندہ اذان دے گا تو آواز اتنی دور نہیں جائے گی جتنی اذان دور سپیکر کی چلی جاتی ہے، اس لیے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے آواز چلی جائے گی۔ اس بدعت کو بغیر انکار کے سب نے اپنا لیا، اس بدعت کو بغیر انکار کے سب نے اپنا لیا، مگر ضروری نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سپیکر میں اذان نہیں ہوئی تو اذان ہی ناجائز ہو گئی، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ جائز ہے، دے دیں تو بھی حرج نہیں، نہ دیں تو بھی حرج نہیں۔ یہ مساجد کے مینارے، یہ مساجد کے محراب، یہ ابتدا میں نہیں تھے۔ میرے کریم آقا کی مسجد نبی شیفہ بالکل ان چیزوں سے معرہ تھی، خالی تھی، اس پر تو کوئی مینارہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت عثمان کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت علی کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت معاویہ کا زمانہ بھی گزر گیا، مروان کا زمانہ، عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا، دوسری صدی ہجری، تقریباً سمجھے 200 سال تھا، دوسرا سینکڑا تھا، دوسری صدی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز مدینہ طیبہ کے گورنر تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ مسجد نبی کے مینارے بنوائے تھے، اس سے پہلے مینارے نہیں تھے۔ تو مینارے بنانے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نہ نبی نے بنوائے، نہ صحابہ نے بنائے، نہیں نہ بنوائے، نہ نبی کریم نے بنوائے، نہ نبی کریم کے صحابہ نے بنائے، یہ بعد میں بنے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نے بنوائے، یہ بدعت ہیں۔ لیکن کون سی مسجد ہے جس بدعت سے خالی ہے؟ فوراً بدعت کا فتویٰ لگانا کہ یہ گمراہی ہے، بدعت، ہر بندہ وہ جس سے بدعت کی وہ گمراہ ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ پھر ساری مساجد کے مینارے گرا دینے چاہیے۔ مسجد نبی کے تو دو نہیں، ہماری مسجد کے تو دو تین مینارے، مسجد نبی کے کتنے مینارے ہیں گن کے دیکھیں، میں نے تو نہیں گنے، کتنے مینارے مسجد نبی شیفہ کے، مسجد بیت الحرام کے کتنے منارے ہیں؟ اگر یہ حرام اور بدعت ہے، ہر ایک بدعت ہی، بے تو مینارے بنانے میں بدعت ہوئے۔ یہ محراب جو مسجد کا محراب ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، امام پہلی صف پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ خیال فرماتے ہوئے پوری صف خالی ہوتی ہے، چلو امام کو تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں، محراب بنوا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے محراب بھی موجود نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے، مگر عمل مستحب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام صاحب محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں تب ہی نماز ہوگی، نہیں، محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں یا پچھلی صف پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا دیں، نماز ہو جائے گی۔ مگر اس بدعت کو حرام نہیں کہا جائے گا، اس بدعت کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ ہے یہ بھی بدعت، لیکن یہ بدعت حرام نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان میں کی تلاوت کرتے ہیں، اجمی لوگ ہیں ہم، اجمی لوگ ہیں، اور زبر زیر کی غلطی لگ جاتی ہے، زبر زیر کی غلطی لگ جاتی ہے۔ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف مشہور ظالم اور ہلاک شخص، جس نے ہزاروں کی تعداد میں، بعد نے تو لاکھوں لکھا ہے، لاکھوں لوگوں کو، جن میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اور تابعین تھے، بغیر دریغ کے ذبح کروا دیے۔ پرلے درجے کا ظالم شخص تھا، کون بلا؟ حجاج بن یوسف، جس کے بھتیجے محمد بن قاسم نے کراچی دیبل پر حملہ کیا تھا۔ بھتیجا بہت اچھا تھا لیکن چچا ظالم شخص تھا۔ قرآن کریم کی زبریں زیریں اس نے لگوائی ہیں، پہلے زبر زیریں نہیں تھیں، پھر زبر زیروں کا ہونا بھی بدعت ہو گیا۔ ہم بغیر زبر زیر کے پڑھ سکتے ہیں؟ بتا دو نا سارے، محراب میں امام کھڑا ہو یا پہلی صف میں کھڑا ہو، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ گویا یہ وہ بدعت ہے کہ جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسجد کا مینارہ بنا ہوا یا نہ بنا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں نماز بھی ہو جائے گی، جمعہ بھی ہو جائے گا، عید بھی ہو جائے گی۔ لیکن قرآن پاک اگر زبر زیر نہ دیا ہوگا تو پھر آپ پڑھ سکیں گے؟ پھر یہ بدعت لازم ہوگی کہ نہیں؟ بتائیے نا، ہمیں اس کو اپنانا پڑتا ہے کہ نہیں؟
میرے کریم کے زمانے برکت نشان میں لوگ ہاتھوں کے ساتھ قرآن پاک لکھا کرتے تھے، آج پرنٹنگ پریس وہ ایجاد ہو گئے، چھاپا خانہ میں قرآن پاک شائع ہوتا ہے۔ میرے نبی کے زمانہ میں ایسے شائع ہوتا تھا؟ یہ بھی کیا ہو گیا؟ مگر عمل مستحب ہے، کوئی ہاتھ سے لکھ لے ٹھیک ہے، پہلے کاتب ہاتھ ہی سے لکھتا ہے۔ یعنی وہ اعمال جو کبھی مستحب ہیں اور کبھی لازم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علوم دینیہ سیکھنے کے لیے مدارس دینیہ قائم ہیں۔ مدارس دینیہ میں سمجھنے کے لیے کچھ اصول، کچھ ضوابط اور کچھ علوم ہیں جو اضافی طور پر پڑھائے جاتے ہیں، جس طرح اصول ہے، منطق ہے، ادب ہے، فلسفہ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ اس جو گرامر وغیرہ، یہ سب کچھ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ عربی کے ان الفاظ کو سمجھنا اور ان کی شرح بیان کرنا آسان ہو۔ یہ سارے علوم اس زمانہ میں نہیں پڑھائے جاتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ نے گرامر کی بنیاد رکھی، اور آپ نے فرمایا تھا گرامر کے تحریر فرمانے کا، مگر صحابہ کرام ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا، یہ رٹے لگا کے یاد نہیں کیا کرتے۔ واو تاؤ واو مرزقلا روپ ہاشم نادا، یوں رٹے لا کے یاد نہیں کیا کرتے تھے۔ باؤ تاؤ کاف الحم واو مرزقلا یوں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ بعد میں ایجاد ہوا۔ جو پڑھایا جاتا ہے مدارس دینیہ میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، اور یہ از بس ضروری ہے، یہ وہ بدعت ہے جو لازم ہے۔ اگر ہم اس کو نہ اپنائیں گے تو پھر قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں جا سکے گا۔ ایک ایک حروف کے کئی کئی معانی ہیں، کیسے پتہ چل جائے گا کہاں کون سا معنی استعمال کیا جائے گا، کون سا معنی استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کی ترکیب کیا ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، مفعولان و مفعول بھی کیا کیا ہے، وہ جب تک سمجھ نہیں آئے گا قرآن پاک کو نہیں پڑھا جا سکے گا۔ بندہ قدم قدم پہ ٹھوکر کھائے گا۔ ان علوم کا حاصل کرنا واجب ہے کہ کبھی کوئی بدعت واجب بھی ہوتی ہے، کبھی کوئی بدعت واجب بھی ہوتی ہے، مگر ہوتی وہ بدعتی ہے، ہوتی وہ بدعتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے برکت نشان میں جس طرح کے آپ کی عادت کریمہ تھی، رات کے وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں بازار میں گھوما کرتے تھے، تشریف لے جایا کرتے تھے، لوگوں کے حال و احوال کو ملاحظہ فرمانے کے لیے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، مسجد نبی شفا کے قریب سے گزرے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسجد نبی شفا کا ماحول ہے۔ آپ نے ایک نگاہ مسجد نبی شفا کی جانب دوڑائی تو ملاحظہ کیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے۔ مسجد میں کثرت کے ساتھ صحابہ موجود ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہاں رکے، کھڑے ہوئے، دیکھا، پھر واپس پلٹ آئے۔ جی میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں ان کو ایک امام پہ جمع کر دوں۔ پھر ارشاد گرامی قدر فرمایا، وہ سنو، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آج کے بعد ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ کن کے پیچھے؟ ابی بن کعب کے پیچھے۔ مسجد نبی کی امامت و خطابت حضرت عمر کے ذمہ تھی، نماز عشاء حضرت عمر پڑھاتے تھے۔ فرمان لگے میں نماز پڑھا کے آ جایا کروں گا گھر کو، بعد میں جو تم نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں یہ ابی بن کعب کے پیچھے پڑھا کرو۔ کیا بلا؟ اگلے دن جب آپ آئے تو سارے صحابہ جو مسجد میں موجود تھے، وہ سارے صحابہ جو مسجد میں موجود تھے حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ دیکھ کر خوش ہو گئے، فرمان کہ نعم البدعۃ ہذہ، یہ بہترین نئی بات ہے جو میں نے شروع کروائی ہے۔ اب نماز تراویح کا پڑھنا کیا ہو گیا؟ بتاؤ، نماز تراویح کا پڑھنا کیا ہو گیا؟ با جماعت پڑھنا کیا ہو گیا؟ بدعت۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا نعم البدعۃ ہذہ، یہ وہ بہترین بدعت ہے جو میں نے شروع کی ہے۔ یہ لفظ تراویح بھی بدعت ہے۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ لفظ تراویح بھی بدعت ہے۔
تراوی راحت سے ہے، ترویحہ ایک راحت کو کہتے ہیں، دو راحتیں ہوں تو ترویحان کہلواتا ہے، دو سے زیادہ راحتیں ہوں تو تراوی کہلواتا ہے۔ راحت کا معنی آرام کرنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین قرآن مجید فرقان مجید نماز میں لمبا پڑھتے تھے قرآن پاک، جب تنہا نماز پڑھتے تھے۔ نماز تراوی میں بھی تھوڑا لمبا پڑھتے تھے، تو 4 رکعتیں نماز ادا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، سکون لینے کے لیے تھوڑی دیر راحت کا لیتے، آرام کا لیتے، بیٹھ جاتے، دوبارہ پھر 4 رکعتیں ادا فرما لیتے۔ ترویحے کتنے ہوتے؟ نہیں، غور سے سنیں، کل 8 رکعتیں، 4 کے بعد بیٹھ جاتے، پھر 4 ادا کر لیں، کتنے ترویحے ہوئے؟ 2۔ اگر 12 رکعتیں ادا کرنے کا پروگرام ہے تو پھر مزید 4 رکعتیں ادا کر لیں، کل رکعتیں کتنی ہو گئیں؟ 12۔ اور ترویحے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، 12 رکعتوں میں ترویحے کتنے ہوئے؟ یا 3 کے ہوئے، 2 ہوئے؟ کتنے سمجھدار ہیں آپ؟ بھئی پہلا ترویحہ ہوا، اس کے بعد 4 رکعتیں ادا کی، ترویحے کتنے ہوئے؟ 1 ہوا۔ 8 رکعتوں میں ایک چیز ہے، میں معاذ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بھئی ایک ڈنڈا ہے، اس کو درمیان سے کاٹیں، ایک ضرب لگائیں، کتنے ٹکڑے ہوئے؟ ضربیں کتنی لگیں؟ جی 1 نہیں 3 کہہ دیں، سمجھدار زیادہ ہے نا۔ اگر دوسری ضرب مار دی تو ٹکڑے کتنے ہوئے؟ ٹکڑے کتنے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، دوسری ضرب مار، پہلی ضرب کے ساتھ ہوئے 2 ٹکڑے، اسی ڈنڈے پہ تیسری ضرب مار کے ٹکڑے کر دیا، اب کتنے ہو گئے ٹکڑے؟ 3۔ اب بھی کہہ رہے یہ 2، معلوم نہیں ہوش کہاں چلا گیا آپ کا۔ بھئی ایک ڈنڈا ہے، ایک کلہاڑی ماری، 2 ٹکڑے کر دیے، دوبارہ کلہاڑی ماری، ٹکڑے کتنے ہو گئے؟ اور کلہاڑیاں کتنی لگیں؟ تو آپ کہہ رہے تھے 3۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایک آدمی نے 4 رکعتیں پڑھی، راحت تو کی نہیں، وہ تو چلا گیا گھر کو، دوبارہ پھر 4 رکعتیں پڑھی، درمیان میں وقفے کتنے ہوئے؟ بھئی 8 رکعتوں میں وقفے کتنے ہوئے؟ ترویحہ ایک وقفہ ہوا کہ جی میں آیا کہ میں 4 مزید پڑھ لیتا ہوں، وہ ٹھہرا، وقفہ کیا، 4 مزید پڑھ لیں، تو رکعتیں کتنی ہو گئیں؟ 12۔ اور وقفے ترویحے کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ اگر کوئی آدمی 12 رکعتیں پڑھ کے گھر کو چلا جائے تو ترویحے کتنے ہیں؟ 2۔ وہ کیا پڑھ کے گیا ہے؟ ترویحان۔ کیا پڑھ کے گیا ہے؟ اگر ایک وقفہ کر کے گیا، 8 پڑھ کے گیا، وقفے کتنے کیے؟ 1، تو اس نے کیا پڑھا ہے؟ ترویحہ۔ کیا پڑھا ہے؟ ترویحہ۔ اگر 12 رکعتیں پڑھی تو کیا پڑھا؟ ترویحان۔ کیا پڑھا؟ ترویحان۔ اس کا ارادہ بنا کہ آج میں 4 رکعتیں مزید پڑھ لیتا ہوں، پہلے 4 رکعتیں پڑھ کے اس نے ایک ترویحہ کیا، پھر 4 رکعتیں پڑھ لیں، پھر دوسرا ترویحہ کیا، پھر 4 رکعتیں پڑھ لیں، اب تیسرا ترویحہ کیا، پھر 4 رکعتیں پڑھ لیں، کل رکعتیں کتنی ہو گئیں؟ 16۔ اور ترویحے کتنے ہو گئے؟ 3۔ اب ان پر جمع کا لفظ صادق آئے گا، تراوی کہلوائے گا۔ پتہ چلا کہ 16 سے کم رکعتیں ادا کرنے پر لفظ تراوی صادق آتا ہی نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے چلو شکر ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کہ آگے، لیکن آئی کیا پتہ نہیں، نیند آئی ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کچھ آیا ضرور ہے، معلوم نہیں آیا کیا ہے، یا نیند آئی ہے آپ کو یا سمجھ آئی ہے، کچھ نہ کچھ آیا ضرور ہے۔ بہرحال چلو الحمدللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آگے، میں مان لیتا ہوں۔ یہ لفظ تراوی بھی بدعت ہے، اس کو تراوی اس لیے کہا گا کہ درمیان میں ترویحے کیے جاتے تھے، اور حضور نے ایسی نماز نہیں پڑھائی کہ جس میں ترویحے کیے جاتے تھے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم چونکہ چند دن تک
یہ صلاۃ اللیل کہلواتی ہے اصولی طور پر، نماز تراویح اصولی طور پر صلاۃ اللیل کہلواتی ہے۔ حضور نے رمضان المبارک میں صلاۃ اللیل کو ادا فرمایا، لیکن یوں باقاعدہ نماز تراویح کی جماعت نہیں کروائیں، پورا قرآن پاک اس پہ مکمل ختم نہیں کروایا، یہ صحابہ نے شروع کروایا اور حضرت فاروق اعظم نے اس کو بدعت قرار دیا۔ لیکن یہ بدعت کیا ہے؟ سنت کے قائم مقام ہے، سنت صحابہ کے قائم مقام ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے اس کو ادا کیا، اس لیے ہم اس کو ادا ضرور کریں گے۔ ہم اس کو ادا کیا بنے؟ ہم اس کو ادا ضرور کریں گے۔ گویا ہر بدعت کا سختی کے ساتھ انکار نہیں کیا جاتا۔ ہم نے دعائیں یاد کرنے کے لیے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا یہ کلمے بنا رکھے ہیں، یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام نے ان کی یہ ترتیب نہیں دی ہے، یہ ترتیب بعد میں دی گئی ہیں۔ یہ ہے بدعت، لیکن یہ بدعت ناجائز نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں اب گنتے چلے جائیں گے نا تو شاید آپ تھک جائیں، مگر ایسی باتیں ختم نہ ہوں کہ جو نئی باتیں ہیں۔ یہ دیکھیے احادیث مبارکہ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آپ تھوڑی دیر پہلے سن چکے ہیں کہ ان کا تحریر کرنا میرے کریم آقا کی موجودگی میں شروع ہو چکا تھا۔ جس طرح میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا، وہ بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ پھر وہ حدیث مبارکہ صحابہ کرام سے تابعین تک پہنچی، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچی۔ میرے نبی کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلمان کی پردہ پوشی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس سے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی ہے، کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کوئی کسی کے عیب کو ظاہر کرے گا ڈرے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر نہ کر دے۔ جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ لیکن جب اللہ رب العزت جل وعلا بے شمار رحمت نازل فرمائے علماء اصول پر اور علم الکلام والوں پر اور ان علماء کرام پر کہ جنہوں نے صحابہ تابعین و تبع تابعین کے احوال مبارکہ کی تحقیقات کر کے لکھا، حدیث مبارکہ میرے نبی کریم شفیع معظم رحمت کے ارشادات عالیہ سارے ہی حکم عرف اور اعلیٰ ہیں۔ ان احکامات کو صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، پھر وہ علماء متقدمین تک پہنچے۔ اس چیز کو سند کہتے ہیں۔ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ علماء کرام نے اللہ رب العزت جل وعلا اسماء الرجال والوں پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک ایک راوی کی پوری زندگی کو کھنگال کے رکھ دیا۔ وہ کیسا بندہ تھا؟ اگر اس سے معاذ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ بولا تھا یا اس کی عادت میں جھوٹ شامل تھا، انہیں صاف صاف بتا دیے یہ بندہ جھوٹ بولا کرتا تھا، اس کی حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ اب ان کے عیب بتائے کہ نہیں بتائے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ انہوں نے ان لوگوں کے جو راوی ہیں جو سند کے اعتبار سے جن کے اسماء گرامی سند میں آئے، ان میں سے ایک ایک کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو انہوں نے تلاش کیا کہ یہ ایسا شخص تو نہیں تھا جس پہ عیب پائے جاتے تھے، جو قبول حدیث کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر عیب پائے جاتے تھے انہوں نے صاف بتا دیے یہ بندہ کذاب تھا، یہ بندہ فاسق تھا، یہ بندہ حدیث سے وضع کیا کرتا تھا، یہ منکر حدیث تھا، یہ متروک تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے عیبوں سے پردہ اٹھا دیا، لوگوں کو بتا دیا اس کا عیب یہ ہے، حالانکہ بظاہر یہ عمل حرام تھا۔ میرے نبی نے منع بھی فرمایا تھا، جائز کیوں ہو گیا؟ حدیث کی حفاظت کے لیے اس کا ہونا ضروری تھا۔ گویا بعض وہ بدعتیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہو گیا، جن کے بغیر دین کو سمجھا نہیں جا سکے گا۔ لوگوں کے عیبوں کا پتہ چل گیا، کون ہے بندہ، کیسے ہیں، اب اس کی حدیث قابل قبول ہوگی کہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا نا، میں ایک چھوٹی سی مثال لے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے۔ معروف ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حدیث مبارکہ کسی سے سننے کے لیے گئے تھے،
وہ بندہ اپنے جانور کو پکڑنے کے لیے اس نے اپنی جھولی کو پھیلایا ہوا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ جب جانور قریب ہوا اس نے جھولی کو چھوڑ دیا، جانور کو پکڑ لیا، تو آپ نے فرمایا یہ تو دھوکے باز ہے، میں اس کی حدیث نہیں سنوں گا۔ اب کسی کو بتانا فلانا بندہ دھوکے باز ہے، ضرورت کیا ہے بتانے کی؟ اس کے عیب سے پردہ کیوں اٹھایا گیا؟ مگر امام بخاری نے کیوں بتا دیا؟ حدیث کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، حدیث کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اس لیے بدعت کیا ہو گیا؟ لازمی ہو گیا، یہ بدعت ضروری ہو گئی۔ بدعت کون سی حرام ہے؟ اب میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ جو بدعت سنت کو ختم کر دینے والی ہو، سنت کی جگہ لے لے۔ کون سی بدعت حرام ہے؟ جو بدعت سنت کی جگہ لے لی، اس سے بدعت ضالہ کہتے ہیں، گمراہ کر دینے والی سنت۔ بڑی معذرت کے ساتھ بات قدرے کڑوی کرنے لگا ہوں، اس لیے پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں۔ داڑھی کا رکھنا حضور کی، اس کو منڈوانا بدعت ہے، اس کو منڈوانا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب یہ سنت کی جگہ ختم کر دی، سنت کے مقابلہ میں نئی شے بنا دی، اب یہ کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ اسی طرح ہر وہ سنت، بلکہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ بھی بات قدر سخت ہے۔ میں نے یہ امامہ شی باندھا ہوا ہے، ڈارک براؤن کلر کا ہے، میں کبھی سفید باندھتا ہوں، کبھی رنگ دار باندھتا ہوں، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی۔ میں کہوں میں اس کے سوا اور کوئی نہیں باندھوں گا، میرے مرید اس کے سوا اور کوئی نہ باندھیں، یہ میرے نبی کی سنت متواترہ کہ اس نے مخالفت کی ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضور نے تو محض ایک نہیں باندھا، کبھی کوئی باندھا، کبھی کوئی باندھا، کبھی کوئی باندھا، وہ کہے میں صرف ایک باندھوں گا، اب حضور کی سنت کی مخالفت ہو گئی۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آئی ہے نا؟ یعنی کوئی ایک چیز ایسی اپنا لینا جو میرے نبی نے اس انداز سے نہ اپنائی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ میں صاف صاف بات کہوں گا، صاف صاف بات کہوں گا، ہم اذان سے پہلے سلام پڑھتے ہیں یا اذان کے بعد سلام پڑھتے ہیں، ہم اس کو لازمی قرار دیں کہ ضرور پڑھا جائے گا، یہ بدعت قبیحہ ہو جائے گی، ضرور پڑھا جائے گا نہیں، اگر نہ بھی کوئی پڑھے تو ناجائز نہیں، پڑھ لی تو جائز ہے، یہ مطلق رہے گا، پھر یہ بدعت قبیحہ نہیں بنے گی۔ اذان کے ساتھ بڑھا دینا، بطور مثال اذان دینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان میں اضافہ کر دیا، علماء نے اس کو بدعت ضالہ کہا ہے، ناجائز ہے۔ اذان مکمل ہوئی، لا الہ الا اللہ ختم ہوتے الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا، بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ اذان میں اضافہ نہ کیجیے، اس کے درمیان وقفہ رکھ لیجئے، اور لازم بھی قرار نہ دیجئے کہ ضرور پڑھیں گے، نہ پڑھا تو گناہ ہو جائے گا، نہیں نہیں، پڑھیں تو جائز ہے، نہ پڑھیں تو ناجائز نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ بدعت کب ناجائز ہوگی؟ جب ہم اس کو سنت کے مقابلہ میں لے کے آئیں گے اور اس کو اس انداز سے اپنائیں گے کہ اس کی جگہ کی سنت ختم ہو جائے، سنت ختم ہو جائے، پھر وہ بدعت ایسی ہوگی جس کو بدعت قبیحہ کہا جائے گا، بری بدعت کہا جائے گا، اور یہ کہیں کہ اس کے سوا جائز نہیں ہے۔ ہم یہ خیال کریں، نیت یہ اس کے سوا جائز نہیں، مگر نہ میری اس گفتگو کے مقابلہ میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، پھر اس کا معنی تو یہ نہ کبھی کبھی مکان کی چھت پر چڑھ کر بھی اذان دی جائے، ہمیشہ لاؤڈ سپیکر پہ اذان نہ دی جائے۔ یاد رکھیے میں نے جو جملے کہے وہ شاید آپ نے پوری طرح سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے۔ میں کہوں صرف ایسا ہی امامہ باندھا جائے، اس کے سوا دوسرا امامہ نہ باندھا جائے، تب ناجائز ہوگا۔ اگر میں ایسے نہ کہوں تو ناجائز نہیں ہوگا۔ میری بات کو سمجھیے، میری بات کو سمجھیے۔ اگر میں ایسا ہی امامہ باندھوں، مجھے کوئی سوال کرے کہ جی تم ایسا امامہ شریف باندھ رہے ہو، کیا دوسرا باندھنا جائز نہیں؟ میں کہا نہیں جی دوسرا نہیں، یہی ٹھیک ہے، اور نہیں کوئی بھی باندھنا درست، یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اگر میں کہوں ہاں میں نے یہ باندھا ہے، دوسرا باندھنا بھی جائز ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اگر میں کہوں ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ وہ ناجائز عمل ہے۔ اس طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ بطور مثال اب بجلی نہیں ہو،
وہ کہے جی میں تو حجرے میں ہی جا کے اذان دوں گا، وہیں دینی چاہیے، اب وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اب وہ صحن میں کھڑا ہو کر اذان دے دے، حجرہ میں دینا لازم نہیں ہے، جائز ہے۔ بلکہ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فی زمانہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مکان کی چھت پر چڑھنے کی بجائے وہ مینارے پر سپیکر رکھے ہیں۔ اس سے زیادہ اصل مقصود کیا تھا؟ لوگوں تک آواز کا پہنچانا، لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ اگر بجلی بند ہے تو پھر صحن میں کھڑا ہو کر اذان دے۔ یعنی اصولی طور پر مسجد سے باہر اذان دی جاتی، مسجد کے اندر اذان دی جاتی، اعلان باہر کیا جاتا ہے۔ لیکن فی زمانہ مسجد کے اندر سپیکر رکھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر مائکروفون رکھے ہوئے ہیں، یہاں اذان دی جاتی ہے۔ اور اس چیز کو جائز کیوں قرار دیا گیا؟ یہ عذر ہے کہ باہر رکھیں گے چور اٹھا کے لے جائیں گے، روزانہ گم ہو جایا کرے گا، بارش وغیرہ کی صورت میں اس کو نقصان پہنچ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس کو لازم نہیں سمجھتے، عذر سمجھتے ہیں کہ مجبوری ہے کہ اس کو اندر رکھنا پڑے گا، وگرنہ یہ نہیں کہتے ضروری ہے اس کو اندر رکھنا پڑے۔ تو جو چیز ہم اپنے لیے ضروری قرار دے دیں اور وہ خلاف سنت ہو، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ضروری قرار نہ دیں، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، محراب کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ امام محراب میں کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو ہوگی، جہاں بھی کھڑا ہو کر پڑھا دے گا ہو جائے گی۔ مینارے معذرت چاہتا ہوں، مینارے ضروری نہیں ہیں کہ مینارے نہ ہوں تو مسجد ہی نہیں بنے گی۔ اب تک ہماری مسجد کے مینارے نہیں بنے تو مسجد تو ہے نا، ضروری نہیں ہے۔ ان کو ضروری نہ سمجھا جائے تو ناجائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر کسی پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ یاد رکھیے میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہیں، اگر کسی نے کسی کو فاسق و فاجر کہا اور وہ فاسق و فاجر نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ گناہ اس وقت کا یوں آئے گا کہ وہ کہنے والا خود فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو منافق کہا اور وہ منافق نہیں ہے تو کہنے والا خود منافق ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور وہ بندہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس معاملہ میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔